اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52، 53 اور 54 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فلما حس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے مسلسل کفر و انکار محسوس کیا تو آپ علیہ السلام نے کہا، کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں؟ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کے دین کی، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور اے نبی علیہ السلام آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم حکم الہی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو تو نے نازل فرمایا، اور ہم نے تابعداری کی رسول کی، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور یہودیوں نے بھی مسیح کو قتل کرنے کی خفیہ تدبیر کی، اور مسیح علیہ السلام کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر اور مؤثر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے مسلسل کفر محسوس کیا، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہود اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں اور اتنی آیات بینات اور معجزات سے اثر پذیر نہیں ہوئے، اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے پہچان لیا کہ آپ ہی وہ مسیح ہیں جن کی تورات میں بشارت دی گئی ہے۔ یہود نے یہ بھی سمجھ لیا کہ آپ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ یہود پر آپ علیہ السلام کی دعوت حق بڑی شاق گزری اور وہ آپ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے۔ تب آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا، قال من انصاری الی اللہ، تو آپ علیہ السلام نے کہا، کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں؟ حضرت مجاہد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے کون میری اتباع کرے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہی زیادہ واضح ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دین میں میرا کون مددگار ہے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کے دین کی۔ حواری وہ مخلص لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حواری کے بنیادی معنی سفید ہونے کے ہیں، اس لیے بعض مفسرین کرام کا خیال ہے چونکہ وہ دھوبی تھے اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے، اور بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ اپنی ظاہری اور باطنی صفائی رکھتے تھے اس لیے
اکثریت کا خیال ہے کہ ان کی نیت کی صفائی اور عمل کے خلوص کی وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تاج العروس میں لکھا ہے کہ الحواری خیر خواہ کو کہتے ہیں۔ حضرت مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حواری کا لفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے جو ہمارے ہاں انصار کا مفہوم ہے۔ بائبل میں بالعموم حواریوں کی بجائے شاگردوں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہرحال یہ لفظ ان کی پاکیزگی خیال، خلوص عمل اور حسن رفاقت سب کا آئینہ دار ہے۔ ناظرین، حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کی تعداد 12 تھی، اور تفسیر جامع البیان، تاریخ طبری اور کتاب زندگی میں ان کے نام بھی سامنے آتے ہیں، اور ان 12 افراد کے نام یہ تھے۔ پہلا شمون، جسے پطرس بھی کہتے ہیں، دوسرا پطرس کا بھائی اندریاس، تیسرا یعقوب بن زیدی، چوتھا یوحنا، پانچواں یوحنا کا بھائی فلپس، چھٹا برتملائی، ساتواں توما، آٹھواں متی، نواں یعقوب بن خلفائی، اور 10واں تھا تدی، اور 11واں شمون کتانی، اور 12واں تھا یہودا اسکریوتی۔ مولانا صوفی عبد الحمید سواتی فرماتے ہیں کہ یہ بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ حواری بنی اسرائیل میں سے تھے یا وہ غیر بنی اسرائیل تھے، تاہم زیادہ قرینِ قیاس یہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں مختلف مقامات پر تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اپنے اس دعوے کی تائید میں یہ کہا، آمنا باللہ وشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے ہیں، آپ بھی گواہ بن جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری کرنے والے ہیں۔ اس طرح حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایمان کا گواہ بنا لیا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم ایمان لائے ہیں اس چیز کے ساتھ جو تو نے نازل کی ہے، یعنی کتاب، اور ہم نے رسول علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ہے، لہٰذا ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ گویا کتاب و سنت کے ساتھ اپنا تعلق محکم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے ایمان کی رجسٹری کرا رہے ہیں، تاکہ قیامت کے دن اپنے ایمان کا پورا بدل پا سکیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور یہودیوں نے بھی مسیح کو قتل کرنے کی خفیہ تدبیر کی، اور مسیح علیہ السلام کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر اور مؤثر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ ناظرین، شام و فلسطین کے یہودی شاہ روم کی عملداری میں تھے، تاہم انہیں مقامی طور پر کچھ آزادی بھی حاصل تھی، بالکل ایسے ہی جیسے کسی وفاق میں صوبوں کو صوبائی معاملات میں قدر خود مختاری حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بدبختوں کی برائیوں کی نشاندہی کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ وہ آپ علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے خلاف غلط پراپیگنڈا کرتے تھے، ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مذموم ارادوں کی تکمیل کے لیے بیت المقدس کے گورنر کو بھی قائل کر لیا کہ مسیح علیہ السلام رومن حکومت کا باغی ہے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے حکومت کا تخت الٹنا چاہتا ہے۔
ان سازشوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومن گورنر آپ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور یہود کی مدد سے آپ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے پولیس آپ علیہ السلام کے پیچھے لگا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سازشوں سے آگاہ تھے، اس لیے اپنے حواریوں کے ساتھ کسی محفوظ مقام پر چھپ گئے۔ ان حواریوں میں سے یہودا اسکریوتی نے غداری کی اور دشمن کو ان کا ٹھکانہ بتا دیا۔ یہی وہ خفیہ سازش تھی جو دشمنوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف تیار کی تھی۔ لغوی اعتبار سے المکر کا مطلب ہے خفیہ تدبیر، یعنی ہڈن پلاننگ۔ صاحب المنار نے لکھا ہے کہ مکر اس خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں جو اس شخص کو جس کے خلاف یہ تدبیر کی جائے اس مقام تک پہنچا دے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ قرآن کریم میں نظام خداوندی کی مخالفت کرنے والوں کی سازش کو مکر کہا جاتا ہے، جبکہ جماعت مومنین کی طرف سے ان کے جواب یا خدا کے قانون مکافات کی روح سے ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج کو بھی مکر ہی سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ تمہارے خلاف تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے خلاف تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیریں بہت بہترین ہوتی ہیں، یعنی بڑی مؤثر اور کارگر ہوتی ہیں۔ اردو لغات میں مکر کا مطلب دھوکہ، فریب، حیلہ، بہانہ وغیرہ ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مکر کا معنی حیلہ سازی بھی ہے، اور یہی لفظ عربی میں صرف تدبیر کرنے اور کسی کی پنہاں سازش کو خفیہ طریقہ سے ناکام بنا دینے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو میں ہم اس لفظ مکر کو صرف دھوکہ دہی اور فریب کاری کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور جب اس فعل کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے تو ہمارا ذہن بلا وجہ کہ طرح طرح کے شکوک و شبہات کی آماجگاہ بن جاتا ہے، حالانکہ جب اس کا فاعل وہ ذات مقدس ہو جو ہر عیب، ہر نقص اور نازیبہ فعل سے پاک ہے، تو ہم لفظ مکر کا معنی صرف تدبیر یا وہ خفیہ طریقہ جس سے دشمنان حق کے شیطانی منصوبوں کو خاک میں ملانا مقصود ہوتا ہے کریں گے۔ اب کسی قسم کا شک نہیں رہتا۔ ہوا یہ کہ جب یہود کی معیت میں رومن سپاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گئے تو رات کے اندھیرے میں اپنے ہی جاسوس کو غلط فہمی میں پکڑ لائے۔ وہ بہت چیخا چلایا، لیکن رومنوں نے ان کی ایک نہ سنی اور اگلے دن اسے ہی پھانسی پر چڑھا دیا۔ تواریخ میں لکھا ہے کہ جس شخص نے مخبری کی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تھا، اس لیے رومن سپاہیوں نے اسے ہی پکڑ لیا، اور یہی وہ خفیہ تدبیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے دشمنوں کے خلاف اختیار کی تھی۔ ناظرین، قرآن مجید ہمیں بہت سے حقائق سے آگاہ کرتا ہے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حقائق سے آگاہی حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو مسلسل تلاوت کرنے اور اس پر پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔